نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالبات، آج ہم جس پرسنالٹی کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، خواتین کی سردار، آسمان نبوت کے کہکشاں کا ایک چمکتا ہوا ستارہ کہ جس کی ضیاء پاشی نے کائنات کے گوشے گوشے کو جگمگا دیا، اور گلشن رسالت کی ایک مہکتی ہوئی کلی کہ جس کی نشاط انگیز خوشبو نے پوری کائنات کی فضا کو مہکا دیا، وہ عالی مقام خاتون جو نوع انسانی میں پاکیزگی، پاک دامنی اور تقوی کا استعارہ بن کر متعارف ہوئیں، جس نے تاریخ انسانیت میں ایمان، ایثار، سخاوت اور فدائیت کے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے، جس نے خواتین میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، اور جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، وہ پہلی جلیل القدر خاتون جس کے جگر گوشوں سے کاشانہ نبوت رونق افروز ہوا، وہ عظیم المرتبہ خاتون کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سب سے پہلے جنت کی بشارت سے سرفراز کیا، وہ سعادت مند خاتون جسے اس کے رب تعالیٰ نے سب سے پہلے سلام کہنے کا اعزاز بخشا، جسے مومن خواتین میں سب سے پہلے صدیقہ ہونے کی سعادت میسر آئی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلے دنیا فانی سے کوچ کیا، وہ بابرکت خاتون کہ جب اس نے مکہ معظمہ میں وفات پائی تو اس کی قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود اترے اور پھر اسے دفن کرنے کا حکم دیا، وہ سعادت مند خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اس وقت تسلیم کیا جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا، جس نے اس وقت اپنے مال و دولت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخل کا معدانہ رویہ اختیار کیا تھا، وہ خوش نصیب خاتون جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی نعمت سے نوازا، ایک دانشور، عقل مند، غیرت مند، دولت مند، مشہور و معروف تاجر اور معزز خاتون جس کو زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، وہ اسلام کے زیر سایہ آ گئی تو ان کی عظمت، رفت اور پاکیزگی کے کیا کہنے. ایسی پاکیزہ پاک دامن، طاہرہ اور طیبہ خاتون کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، وہ فرشتہ سیرت خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سراپائے سکھ چین ثابت ہوئی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تقویت باہم پہنچائی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت شانہ بشانہ کھڑی رہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا پیغام دل جمعی سے لوگوں تک پہنچا سکیں. یہ عظیم المرتبہ خاتون خواتین عالم کی سردار بنی، اسے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بننے کا شرف حاصل ہوا. دنیا اسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی ہے. ایمان، پاکیزگی، پاک دامنی، شرافت، سخاوت اور وفاداری کے جہاں میں اس کا ستارہ بہت بلند ہوا. دنیا بھر کی خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سب سے پہلی صدیقہ کائنات ہونے کا شرف حاصل ہوا. وہ صرف ام المؤمنین ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے فضل و شرف سے آراستہ خوش قسمت خاتون تھیں. اب ہم سیدہ رضی اللہ عنہا کی عطر بے سیرت کے چند نمونے اپنی طالبات، اپنی ماؤں بہنوں اور بیویوں اور بیٹیوں کی سیرت سازی کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے
ہم اپنے دل کو دنیا کی اس بابرکت سیرت سے معطر کریں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ یہ عظیم المرتبہ خاتون ام المؤمنین اور اپنے دور میں خواتین عالم کی سردار تھی۔ ان کی کنیت ام القاسم اور ان کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ بن قلاب بن قریشیہ اسدیہ۔ یہ خوش نصیب خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی والدہ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی اور آپ کی صداقت کا اعتراف کرنے والی تھی۔ ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ یہ ان خواتین میں سے تھی جو کائنات میں درجہ کمال کو پہنچی۔ یہ عقل مند، جلیل القدر، دیندار، غیور، دولت مند اور معزز خاتون تھی کہ زندگی میں ہی انہیں لسان رسالت سے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے اور انہیں تمام امہات المومنین پر فوقیت دیا کرتے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہنا پڑا: ما غرت من امراتی ما غرت من خدیجہ من کثرت ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے: میں نے کسی عورت سے اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی مجھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے غیرت محسوس ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شان و شوکت اور عزت و تکریم کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کسی عورت سے شادی نہیں کی اور نہ ہی ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے شادی کی اور نہ ہی کبھی اس بارے میں سوچا، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہوئی۔ اس کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ غم کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہتر رفیقہ حیات ثابت ہوئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے دریغ اپنا مال خرچ کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ علامہ زبیر بن بکار کہتے ہیں: کانت خدیجۃ تدعی فی الجاہلیۃ طاہرۃ وامھا ہی فاطمۃ بنت رائدۃ العامریۃ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت رائدہ العامریہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ التمیمی سے ہوئی۔ اس کی وفات پا جانے کے بعد عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے شادی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا اور اس سے طلاق لے لی۔ پھر آپ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کی پیدائش ام القریٰ مکہ معظمہ میں عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے ہوئی۔ ذاتی حالات کا نشیب و فراز۔ تجارت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قابل رشک کامیابی حاصل کرنے کے باوجود آپ کا دل کسی ایسی غذا کا متلاشی تھا جس کے بغیر دل زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ غذا ایمان کی تھی جسے حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی قافلہ قریش کے جملہ تجارتی قافلوں کے برابر ہوتا، لیکن پھر بھی ان کا دل حقیقی مسرت اور شادمانی کی تلاش میں تھا۔ انہیں دراصل روحانی غذا کی تلاش تھی، جبکہ ان کے دلی ارمان یہ تھے کہ ایسی اعلیٰ و عرفہ اور پرسکون زندگی میسر آئے جو سراسر اظہار، محبت، قربانی اور جود و سخا پر مبنی ہو۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ التمیمی سے ہوئی۔ ان کی بھرپور کوشش تھی کہ ان کا خاوند اتنا بڑا تاجر بن جائے کہ پوری قوم اسے اپنا سردار تسلیم کر لے، لیکن خاوند کی وفات نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے خاوند جلد ہی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان سے ہند نامی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کے ایک سردار عتیق بن عابد بن عبداللہ المخزومی سے شادی ہوئی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی، چنانچہ طلاق سے علیحدگی ہو گئی، اور یوں قریش کی نامور خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلد اکیلی رہ گئیں۔
سرداران قریش میں سے کئی ایک آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی دلی خواہش رکھتے تھے۔ ستاروں سے ہم آغوش خواب۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بلند ہمت، پرجوش، وسیع الوسائل، دیندار، صفائی پسند اور پاکیزہ طینیت خاتون تھیں۔ وہ اپنی سہیلیوں اور قریشی خواتین میں طاہرہ کے لقب سے معروف تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس وصف نے انہیں انسانیت کے بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اکثر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل سے انبیاء علیہم السلام اور دینی مسائل کا تذکرہ سنا کرتی تھی۔ ایک دفعہ رات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیت اللہ کا طواف کر کے تھکی ماندی اپنے گھر آ کر اپنے بستر پر دراز ہوئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سورج ان کے گھر میں اتر آیا ہے۔ اس نے گھر کے گوشے گوشے کو بقعۂ نور بنا دیا ہے۔ روشنی گھر کے ارد گرد ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہڑبڑا کر اٹھیں اور حیرانی کے عالم میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگیں۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ رات کی تاریکی تو ابھی بدستور چھائی ہوئی تھی۔ جب رات نے دنیا کو خیر باد کہا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا صبح سویرے اپنے بستر سے اٹھیں اور سورج طلوع ہوتے ہی اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے گھر کی طرف چل دیں تاکہ رات والے خواب کی تعبیر معلوم کر سکیں۔ جب سیدہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تو وہ اس وقت آسمانی صحیفے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جب ان کے کانوں میں سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی آواز پڑی تو انہوں نے تعجب سے پوچھا، خدیجہ طاہرہ آئی ہیں؟ وہ بولی، جی ہاں میں ہی ہوں۔ حیران ہو کر پوچھا، اتنے سویرے کیسے آنا ہوا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پاس بیٹھ کر خواب کا ایک ایک منظر پوری تفصیل سے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل بڑے غور و فکر کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ خواب سننے لگے اور ہاتھ میں پکڑا ہوا آسمانی صحیفہ بھول گئے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بات پوری کر لی تو ورقہ بن نوفل کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ باوقار لہجے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میری بہن خوش ہو جا، اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے تیرا خواب سچا کر دیا تو تیرے گھر میں نبوت کا نور ضرور داخل ہوگا اور اس گھر سے خاتم النبیین کے نور کا فیض ہر سو پھیلے گا۔ خواب کی یہ تعبیر سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، سیم کیفیت اس وقت مجھ پر بھی طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ان کے سینے میں تمنا اور امید بھرے احساسات کا طوفان بپا ہو گیا، گویا امیدوں کے چراغ جل اٹھے اور تمناؤں کی دنیا آباد ہو گئی۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس امید پر زندگی کے دن بسر کرنے لگیں کہ کب انہیں وہ دن دیکھنا نصیب ہو جس میں ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو، جو نوع بشریت کے لیے خیر و برکت کا منبع اور دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن جائے، اور جب ان کے دل نیکیوں کا سرچشمہ بننے کا شرف حاصل کر لیں، وہ اپنی عقل و دانش سے ظاہری حالات کو اس قابل رشک اعزاز کے حصول کے موافق پا رہی تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب کوئی قریش کا سردار نکاح کا پیغام بھیجتا تو وہ پیغام رساں کو اس معیار پر پرکھتی جو اسے ورقہ بن نوفل نے خواب کی تعبیر کے ضمن میں بیان کیا تھا، لیکن ابھی تک جس نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اس میں وہ اوصاف دکھائی نہیں دیتے تھے جس کی نشاندہی ورقہ بن نوفل نے کی تھی۔ جو بھی پیغام آتا وہ اسے نہایت احسن انداز میں مسترد کر دیتی، صاف کہہ دیتی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، شادی مبارک۔ مشہور و معروف سیرت نگار محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ایک معزز مالدار تاجر خاتون تھی۔ وہ تاجروں کو مزاربت پہ اپنا مال دیا کرتی تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ایمانت اور حسن اخلاق کا پتہ چلا
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا اور یہ پیشکش کی کہ اگر آپ تجارت کی غرض سے ملک شام جانا پسند فرمائیں تو میں اپنا نفیس ترین تجارتی مال آپ کے سپرد کروں گی اور آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے میرا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ زمین شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام پہنچ کر ایک پادری کے گرجے کے قریب درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ پادری نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ درخت کے نیچے بیٹھنے والا کون شخص ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ حرم کے متولی قریشی خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ پادری نے میسرہ سے کہا، میری معلومات کے مطابق اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لایا ہوا مال تجارت بیچ دیا، وہاں سے عمدہ سامان خریدا اور واپس مکہ معظمہ کی طرف چل دیے۔ میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ وہ اپنا حیرت انگیز مشاہدہ بیان کرتا ہے کہ دوپہر کے وقت جب گرمی شدید ہو جاتی تو دو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر چھتری تان دیتے۔ آپ اونٹ پر سوار بدستور اپنے سفر پر رواں دواں رہتے، یہاں تک کہ آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور آپ نے شام سے خریدا ہوا مال سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اسے بیچا تو انہیں دگنا نفع حاصل ہوا۔ میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پادری کی بات اور راستے میں فرشتوں کے آپ پر سایہ کرنے کا حیرت انگیز واقعہ بتایا تو وہ حیران اور شیشدر رہ گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی محتاط، شریف الطبع اور دانشمند خاتون تھی۔ ان کے نہا خانہ دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اپنی کسی عظیم نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذہن کی وادی میں یادوں کے قافلے چلنے لگے۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے دوران سفر مشاہدات کو غور سے سنا کہ پادری نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ جس درخت کے سائے میں یہ تشریف فرما ہوئے، اس درخت کے زیر سایہ سستانے والا اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے، اور یہ کہ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رکھا۔ چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کا یہ بیان کرنا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے اور وہ ختم نبوت کے منصب پر فائز ہوں گے، خواب میں یہ دیکھنا کہ آسمان سے سورج ان کے گھر میں اتر آیا ہے جس سے گھر کے در و دیوار جگمگا اٹھے ہیں اور پھر یہ روشنی چاروں طرف پھیلتی جا رہی ہے، ان جملہ خیالات نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کی یہ آواز اس کے کانوں سے مسلسل ٹکرا رہی تھی کہ اے میری بہن، اگر اللہ نے تیرا یہ خواب سچا کر دیا تو نور نبوت ضرور تیرے گھر میں داخل ہوگا اور پھر اس سے ختم نبوت کا نور آشکارا ہوگا۔ ایک روز سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سخت حیرت، پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے پاس ان کی گہری سہیلی نفیسہ آئیں۔ وہ پاس بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی۔ نفیسہ چونکہ ان کی گہری سہیلی اور رازدان بھی تھی، وہ حالات کو بھانپتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور سیدھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بلا تکلف کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ جواب دیا، شادی کرنے کے لیے میرے پاس مالی وسائل نہیں۔ نفیسہ کہنے لگی، اگر کوئی خاندانی، مالدار، معزز اور حسین و جمیل خاتون شادی کی پیشکش کرے اور آپ کو کچھ خرچ بھی نہ کرنا پڑے تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ خاتون کون ہے؟ نفیسہ نے کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چاہتی ہیں تو مجھے منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رضامندی کا اظہار سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے جلدی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچوؤں کو اطلاع دی کہ میں خدیجہ بنت خویلد سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب بن عبد المطلب اور حمزہ بن عبد المطلب سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے اور ان سے اس کی بھتیجی کا رشتہ مانگا۔
انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے حق مہر پیش کیا۔ اس سہانی مجلس میں ابو طالب کھڑے ہوئے اور 10.5 اوقیہ سونا حق مہر کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو جانور ذبح کیے گئے اور ان کا گوشت فقراء، مساکین اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھول دیے گئے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے جوان تھے۔ اس مبارک شادی کے بعد سیدہ ایک محبت کرنے والی وفادار بیوی اور بچوں کے لیے انتہائی شفیق اور ہمدرد ماں کے روپ میں ظاہر ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا واقعی ہر اعتبار سے ایک بہترین رفیقہ حیات ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنی فہم و فراست سے ہر کام میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند رسالت پر فائز ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے آپ پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، آج مجھے جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلا دیا ہے۔ سیدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریقہ مجھے بھی سکھلا دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ انہیں بھی سکھلا دیا جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتلایا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ کہنے لگی، اشہد انک رسول اللہ، میں اقرار کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سعادت کا نزول۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر سعادت نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے دیانت و امانت کے پیکر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین رفیق حیات پایا۔ وہ بڑے نرم مزاج، بھرپور محبت اور شفقت سے پیش آنے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے بڑی محبت، شفقت، نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا عالم یہ تھا کہ وہ اس عظیم المرتبہ خاتون، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بعد ماں کہہ کر پکارتے تھے، کو آپ نے کسی مرحلے پر بھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ جب آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اس کے گھر میں منتقل ہو گئے تو اسے بھی اپنے ہمراہ یہاں لے آئے۔ یہ عظیم المرتبہ خاتون سیدہ ام ایمن حبشیہ تھیں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب کی وفات حسرت آیات کے بعد انتہائی محبت اور شفقت سے پالا تھا، جبکہ آپ کی عمر صرف 6 سال تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حکیم بن حزام نے اوقاس کی منڈی سے خریدا تھا اور اسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کے لیے بطور تحفہ دے دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہوئے تو زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت میسر آئی۔ آپ اس نوجوان کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت و آرام کے تمام اسباب مہیا کیا کرتی تھی اور ان کی یہ ہر ممکن کوشش ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی نعمت میسر آئے۔ آپ کی سہولت کی خاطر وہ بے دریغ اپنا مال و دولت خرچ کیا کرتی۔ اس حوالے سے وہ ذرا برابر بھی بخل سے کام نہیں لیتی تھی۔ وہ خیالات و احساسات اور مالی اعتبار سے جود و سخا کی پیکر خاتون تھی، رحم دل خاتون۔ ایک روز سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے اپنی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے باتیں کر رہے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ اندر آئی اور عرض کی، میرے آقا، گھر کے دروازے پر ایک خاتون اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی ہے۔ وہ اپنا نام حلیمہ بنت عبداللہ بن الحارث السعدیہ بتا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ کو مختصر
الفاظ میں حلیمہ سعدیہ کا تعارف کرایا تو وہ جلدی سے اٹھیں اور گھر کے دروازے پر پہنچ کر انہیں اندر لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انتہائی احترام اور اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا، بیٹھنے کے لیے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور پھر ان سے پوچھا، امی جان آج کل کیسے گزر اوقات ہو رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ حالات بہت تنگ ہیں، قحط سالی کا دور ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معاشی تنگ دستی کا سن کر کبیدہ خاطر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بات کی اور فرمایا، یہ میری رضائی والدہ ہیں، قحط سالی کی بنا پر معاشی تنگ دستی کا شکار ہے، اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، بچپن میں یہ مجھ سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آئی ہیں، بڑے لاڈ پیار سے میری پرورش کی ہے۔ یہ سنتے ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جود و سخا کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے 40 بکریاں اور 1 اونٹ جو خورد و نوش کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے سرتاج سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے دریغ اپنا مال خرچ کیا کرتی تھی۔ ایسا کرنے میں انہیں دلی خوشی محسوس ہوتی۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ ہر ایسا کام کر گزریں جس سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی انہیں ہر چیز پر مقدم تھی۔ اولاد کی نعمت یہ بابرکت گھرانہ الفت، محبت اور شفقت کی بنیاد پر قائم تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سعادت اور خوشی پیدا کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دیتی۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم شاداں فرحاں رہیں۔ ان کے دل کی آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا کرے۔ پھر وہ سعادت کی گھڑی آ پہنچی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام قاسم رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم قرار پائی۔ پھر یکے بعد دیگرے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن پیدا ہوئی۔ ان اولادوں کی ولادت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے ہوئی اور نبوت ملنے کے بعد عبداللہ پیدا ہوا۔ اس کو طاہر اور طیب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی جن کے نام ترتیب وار اس طرح سے ہیں: قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ تینوں بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ بیٹیوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو سیدہ ام کلثوم کی ان سے شادی ہوئی۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو نورین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس سے ہوئی اور سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ 3 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں، جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بابرکت کنبے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کنبے کے تمام افراد بڑے اطمینان، سعادت، خوشحالی اور خوشگواری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مثالی بیوی تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اپنے سرتاج اور اولاد کے دلوں میں مسرت کی لہر کیسے پیدا کر سکتی ہیں۔ جس قدر ان کی معاشرت کا دورانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل ہوتا جا رہا تھا، اسی قدر ان کے پاکیزہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جذبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سخاوت اور ایثار سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جود و سخا کی پیکر تھیں۔ یہ ہر اس چیز کو پسند کرتی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے سرتاج کو خوش کرنے کے لیے ہر اس چیز کی قربانی دیتی جو ان کی ملکیت میں ہوتی۔ جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا تو انہوں نے سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا حسن سلوک دیکھا کہ وہ ایک شفیق، ہمدرد اور محبت کرنے والی ماں کے روپ میں ان سے برتاؤ کر رہی ہیں۔ اس کے طرز عمل سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ ان کی اصلی والدہ ہیں، کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نہایت شفقت برے انداز میں پیش آتی اور انہیں گھر میں کسی نوعیت کی اجنبیت کا ذرا برابر احساس نہ ہونے دیتی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس گھر کے آنگن میں پرورش پا کر جوان ہوئے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام زید بن حارثہ سے پیار کرتے اور ان کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے ہیں تو انہوں نے اپنا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام اور مرتبہ زیادہ بڑھ گیا۔ ان کے اس کارنامے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلی خوشی کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور غلامی کے بندھن توڑ کر اسے آزادی کی نعمت سے سرفراز۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت سی امتیازی خوبیوں کے مالک تھے۔ ہر قسم کی خرافات سے قطعی اجتناب، لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت، شراب سے دلی نفرت، آستانوں پر ذبح کیے گئے جانوروں کا نہ کھانا، بت خانوں پر منعقد ہونے والے میلوں میں شرکت سے بچنا، عوامی محفلوں سے کنارہ کشی، معبودان باطلہ سے شروع دن ہی سے دلی بغض اور نفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے یہ عادت تھی کہ آپ کے سامنے اگر کوئی لات اور عزا کی قسم کھاتا تو آپ فوراً اس کو ٹوک دیتے۔ یہ سنتے ہی آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ مدرجہ ذیل تمام خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ بخاری شریف میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو سیدنا عباس بن عبد المطلب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بچپن تھا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر اپنا تہبند کندھے پر رکھ لیں تو پتھر سے زخم آنے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ آپ نے ایسے ہی کیا تو آپ غشی کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ہوش آئی تو آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں اور آپ کی زبان مبارک پر میرا تہبند کے الفاظ تھے۔ تہبند تو بدستور آپ کی کمر سے بندھا ہوا تھا۔ فرشتے آپ کی غلامی پر فخر کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام بڑے ادب و احترام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملاقات کے لیے آپ کو عرش معلیٰ پر بلایا، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اور اپنے قرب کا شرف بخشا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل بنایا، آپ میں تمام خوبیاں جمع کر دی۔ اسی لیے مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھتے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر جمیل کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی منشا کے مطابق پیدا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی باتوں، اعلیٰ اخلاق، شریفانہ عادات و اطوار کے لحاظ سے اپنی قوم میں ممتاز تھے۔
آپ جمع مردی بہادری کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے افضل، خلق عظیم کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر، حلم اور بردباری کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑھ کر، گفتگو کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے، طبیعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم، کردار کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر پاک دامن، خیر و بلائی کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر معزز، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پارسا، وعدے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ایفا کرنے والے، امانت و دیانت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر امین۔ اس خوبی سے متاثر ہو کر قوم نے آپ کا نام امین رکھ دیا۔ یہ دلکش، دل فریب، دل روبا اور دل آویز خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اپنے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتی: قلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انکا لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قطعاً نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ وحی کی ابتدا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں سہانے اور عمدہ خواب آنے لگے۔ آپ رات کو جو خواب دیکھتے صبح اس کی تعبیر سامنے آ جاتی، خواب میں دیکھا ہوا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا، پھر گوشہ تنہائی میں رہنا آپ کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ آپ عبادت گزاری کے لیے غار ہیرا میں تشریف لے جاتے، اپنے ساتھ خوراک لے جاتے اور کئی راتیں وہیں بسر کرتے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ گھر تشریف لے آتے، سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا مزید سامان تیار کر دیتی اور آپ دوبارہ غار ہیرا میں تشریف لے جاتے۔ ایک روز یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہنے لگے کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے آپ کو اپنی بغل میں لے کر محبت بھرے انداز میں خوب دبایا، پھر چھوڑ کر کہنے لگے پڑھیے۔ میں نے پھر یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے 3 مرتبہ آپ کو اپنی بغل میں لے کر خوب دبایا اور پڑھنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر اس نے اقرأ بسم ربک الذی خلق آپ کو سنائی اور چلے گئے۔ اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ غار ہیرا سے اتر کر سیدھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمانے لگے مجھے کمبل اڑا دیجئے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے جسم کی کپ کپاہٹ دیکھ کر کمبل اڑا دیا، جس سے آپ کی کپ کپی جاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ پیش آنے والی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے آپ کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے تسلی دی، قطعاً نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانیت قبول کر چکا تھا، اس پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا اور بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا ذرا اپنے بھتیجے کا حال تو پوچھیں۔ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا سنائیے کیا حال ہے؟ آپ نے غار ہیرا میں پیش آنے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ اس نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ کو آپ کی قوم وطن سے نکال دے گی تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟
اس نے کہا، ہاں، آج تک جو بھی وہ پیغام لے کر آیا جو آپ لائے ہیں تو قوم اس کی دشمن بن گئی۔ میں اس وقت زندہ ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور نزول وحی کا وقفہ آ گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے نمبر 3 اور مسلم کی 252 نمبر پر۔ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو صبح کے وقت وحی نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت پر فائز کر دیا۔ عقل و دانش قلب اطہر پر انوار الہیہ کی تجلیات کا ورد ہونے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس پر یقین میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور منصب نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز کر دیے گئے۔ جب ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی کہ قریش رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے پوری تیاری کر چکے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہر صورت لڑائی کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں، تو اس جلیل القدر خاتون نے قریش مکہ کا مقابلہ کرنے اور اس تند و تیز ہوا میں اپنا چراغ جلائے رکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا تاکہ قیامت تک آنے والی سچائی کی خوگر مومن خواتین کے لیے یہ بات مشعل راہ بن جائے اور انہیں یہ سبق دے کہ آڑے وقت میں ایک مومن بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اس ناز و نم میں پرورش پانے والی عظیم المرتبہ خاتون نے تیز آندھیوں اور طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہر حالت میں اپنے سرتاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، ان کا ہاتھ بٹایا، ان کی ہمت بڑھائی تاکہ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ اطراف عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکیں۔ کیا پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی بیوی دکھائی دیتی ہے جس نے اپنے خاوند کی دعوت کو اس والہانہ انداز، اس پختہ یقین اور اس محبت برے اسلوب میں قبول کیا ہو جو دعوت وہ غار ہیرا سے لے کر آئے تھے؟ اس کی حقانیت میں ذرا برابر بھی شک کی آمیزش نہیں ہونے دی اور اپنے سرتاج کو تسلی دیتے ہوئے پورے وثوق سے کہا، اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسی خاتون دکھائی دیتی ہیں کہ جو انتہائی مالدار ہوں، مشہور اور معروف تاجر ہوں، ناز و نم میں پلی ہو اور اس نے اپنے خاوند کی آسائش کے لیے اپنا سارا مال و متاع اس کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہو اور مشکل ترین حالات میں اس کے شانہ بشانہ چلنے میں دلی مسرت کا مظاہرہ کیا ہو، جس نے اپنے خاوند کی راحت کے لیے گونا گو تکالیف خندہ پشانی سے برداشت کی؟ واللہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس حوالے سے ہر اعتبار سے ممتاز دکھائی دیتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم المرتبہ خاتون پر اپنا بے پناہ احسان کیا، انہیں توفیق عطا کی کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی سہولت باہم پہنچائیں تاکہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں بآسانی اپنے قدم آگے بڑھا سکیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تمام لوگوں میں سے سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیا، رہنے کے لیے اپنا گھر پیش کیا اور ہر طرح سے آپ کا ہاتھ بٹایا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون کون ہے؟ یہ اعزاز عرب کی خواتین کے حصے میں آیا کہ سب سے پہلے ایک عرب خاتون کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے اس کا دل اسلام کی کرنوں سے روشن ہوا اور وہ اپنے دور میں تمام خواتین کی سردار کہلائی۔ وہ خوش نصیب جلیل القدر خاتون تھی، ام القاسم سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ امام عزیز الدین ابن اسیر لکھتے ہیں، خدیجۃ اول خلق اللہ اسلم باجماع المسلمین۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دیگر عورتوں سے عقل اور دانش، حکمت و دانائی، ذہانت و فطانت اور حسب و نسب میں کہیں ممتاز تھیں، بلکہ یہ متعدد خوبیوں میں مردوں پر بھی فوقیت رکھتی تھی۔ انہوں نے دین اسلام کو کسی لالچ کے نتیجے میں قبول نہیں کیا، بلکہ بڑی حقانیت، غور و فکر اور اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسے قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔
بابرکت گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور اس کی بیٹیوں کو سب لوگوں سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، بلکہ اس بابرکت گھر میں جو بھی رہائش پذیر تھے سبھی بہت جلد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مثلاً سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اس اعتبار سے یہ گھر کائنات کے تمام گھروں سے بڑھ کر خیر و برکت والا ثابت ہوا۔ اس گھر میں خواتین عالم کی سردار سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رہائش پذیر رہیں۔ اس گھر میں خواتین اہل جنت کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رہیں۔ اس گھر میں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اس گھر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر رہے۔ اس گھر میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پرورش پائی، جو ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہیں لسان رسالت سے زندگی ہی میں جنتی ہونے کی بشارت ملی، اور اس گھر میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پرورش پائی۔ صرف یہی ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے، فَلَمَّا قَضَىٰ زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس خاتون کا نکاح تم سے کر دیا۔ علامہ طبری بیان کرتے ہیں، مکہ معظمہ میں مسجد حرام کے بعد سب سے افضل گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل عرصہ رہائش پذیر رہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی۔ امام الفاسی بیان کرتے ہیں، مکہ معظمہ کے گھروں میں سب سے بڑھ کر بابرکت گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ اس گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور اس کی بہنوں نے پرورش پائی۔ اسی گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد رہائش پذیر ہوئے۔ اسی گھر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ اسی گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے تک رہائش اختیار رکھی۔ ہجرت کے بعد اس میں عقیل بن ابی طالب رہائش پذیر ہوئے۔ پھر اس گھر کو سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خرید کر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تاکہ لوگ وہاں نماز پڑھیں۔ خانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال کا عرصہ بسر کیا، اور آپ سے رہنمائی حاصل کی اور آپ سے اخلاق، علم، شفقت کا درس لیا۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایسی سعادت حاصل کی کہ قلم اس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے اور الفاظ اس کی تعریف کرنے کے حوالے سے شرمسار دکھائی دیتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز ادا کیا کرتی تھی۔ اس وقت 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کو ادا کی جاتی، اور یہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ موجودہ نمازیں تو معراج کی رات فرض کی گئی۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے مرحلے میں 2 رکعت نماز فرض کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو قیام کے دوران 4 رکعت کر دیا اور سفر میں 2 رکعت ہی رہنے دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 109۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے وفات پا گئی تھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تو فرائض اور احکام کے نازل ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے جنت کی ایک نہر کے کنارے پر واقع عالی شان محل میں دیکھا ہے۔ اس محل میں نہ کوئی شور ہوگا تھا اور نہ ہی کوئی اکتاہٹ کے آثار تھے۔ عفیف الکندی بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ میرے دوست تھے، عطریات خریدنے کے لیے یمن آیا کرتے تھے تاکہ موسم حج میں اسے مکہ معظمہ میں فروخت کیا جائے۔
ایک روز میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گبرو جوان آیا، اس نے وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگا۔ ایک عورت نمودار ہوئی، اس نے وضو کیا، وہ بھی وہاں کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ پھر ایک لڑکا نمودار ہوا، اس نے وضو کیا، وہ بھی اس گبرو جوان کے پہلو میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ میرے لیے یہ منظر نیا اور بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ میں نے کہا، اے عباس، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا دین ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا علی بن ابی طالب ہے، اور یہ خاتون خدیجہ بنت خویلد، مکہ کی مشہور و معروف تاجر، میرے بھتیجے کی بیوی ہے۔ جناب عفیف الکندی اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں، کاش اس روز نماز پڑھنے والوں میں چوتھا میں ہوتا۔ اہل مکہ کو دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم اور رشتہ داروں کو اسلام اور توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ والی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، وہ خاص و عام اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو کعب بن لؤی، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنو مرہ بن کعب، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنو عبد شمس، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنو عبد مناف، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنو ہاشم، تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ اے بنو عبد المطلب، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے فاطمہ، تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، البتہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، کتاب الایمان، باب کا نام ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس موقع پر مشرکین نے یہ طے کیا کہ اسلام کے خلاف نبرد آزما ہونے میں کوئی کسر باقی اٹھا نہ رکھی جائے، اور جو دائرہ اسلام میں داخل ہوں انہیں عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف علانیہ دعوت دی تو قوم بھی کھل کر اس گمراہی کا مظاہرہ کرنے لگی جو انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی تھی۔ اہل مکہ غصے سے بھڑک اٹھے، معاشرے کے عام افراد مسلمانوں کو اپنے باپ دادا کا نافرمان قرار دینے لگے، ان کے قدموں کے نیچے زمین کپ کپانے لگی۔ حرم میں بھی مسلمانوں کے خون، مال اور عزتوں کو پامال کرنا مباح قرار دے دیا گیا، اور انہیں ہر قسم کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا کر رکھ دیا گیا۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے مسلمانوں کو تحقیر، تذلیل اور توہین کا نشانہ بنایا گیا۔ صبر اور ثواب کی نیت۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے ناگفتہ با حالات کو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح آپ کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور طرح طرح کی تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارس بندھاتی، اس طرح وہ لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتی۔ اس اعتبار سے وہ ہر مسلمان بہن کے لیے ایک منفرد اور مثالی نمونہ بن گئی کہ ان کا سرتاج اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ ایسی مشکلات اور مصائب میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں کہ جن مشکلات میں اگر کوئی حلیم الطبع مبتلا ہو جائے تو وہ بھی حیران و پریشان ہو جائے۔ مشرکین کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیت ناک مشکلات مصائب پہنچانے کے دور میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت صبر و تحمل اور خندہ پشانی سے شب و روز بسر کیے۔ ماہ رجب نبوت کے 5ویں سال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہلا قافلہ حبشہ کی طرف مہاجر بن کر روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور اس کے سربراہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ اس موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ دونوں خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور اپنے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو
الوداع کر رہی تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن انہوں نے کمال درجے کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ دل میں ثواب کی نیت تھی، ان کے دل کی گہرائی میں یہ احساس تھا کہ سب قربانیاں دین اسلام کی نصرت کے لیے دی جا رہی ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا بھی آسان ہے، خواہ اس کی بھاری بھر قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ معاشرتی بائیکاٹ اور ظالمانہ معاہدہ۔ امام محمد بن یوسف الصاحی الشامی، علامہ اسود، امام زہری، موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، قریش نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ایک پر امن ملک میں قیام پذیر ہو گئے ہیں اور حبشہ کے حکمران نجاشی کے پاس جو بھی پناہ لیتا ہے وہ اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، وہ سرزمین عرب کی بڑی باروب شخصیت ہیں، کوئی اس کے مقابلے کا یارہ نہیں رکھتا، کسی میں یہ جرت نہیں کہ اس کا سامنا کر سکے۔ اس کے اسلام قبول کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو تحفظ حاصل ہوا۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے افراد سے یہ بات کی کہ آپ ہم سے دگنی دیت لے لیں اور ہم قریش کے علاوہ کسی قاتل کی خدمات حاصل کر لیں گے، لیکن آپ کی قوم بنو ہاشم نے صاف انکار کر دیا اور بنو عبد المطلب نے بھی ان کی تائید کی۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ان کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہے تو مشرکین مکہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ تمام مسلمانوں کو مکہ معظمہ سے نکال کر شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے۔ قریش نے باہمی مشورے کے بعد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدہ کیا جس میں یہ درج تھا کہ آج کے بعد ہم ان سے نہ رشتہ لیں گے اور نہ ہی ان کو رشتہ دیں گے، نہ کوئی چیز مسلمانوں کو بیچیں گے اور نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ ان سے مصالحت کی کوئی پیشکش قبول ہوگی اور نہ ان کے ساتھ اس وقت تک کسی نرمی اور الفت سے پیش آیا جائے گا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے ہمارے سپرد نہیں کر دیتے۔ جب وہ ان تجاویز پر متفق ہو گئے تو انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور اسے کعبہ کے اندر لٹکا دیا تاکہ اس معاہدے پر پابندی سے عمل درآمد ہو سکے۔ مسلمانوں کا عملاً معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا، بازار سے وہ کوئی بھی ضرورت کی چیز نہیں خرید سکتے تھے، مسلمانوں کو اپنے لیے کھانا اور سالن بازار سے خریدنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ حکیم بن حزام بسا اوقات اپنی پھوپھی سیدہ ختیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے لیے گندم خریدتا۔ ایک دن ابو جہل نے اسے ایسا کرنے سے روکا، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ابو البختری نے دونوں کے درمیان مداخلت کرتے ہوئے حکیم بن حزام کو اپنی پھوپھی سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف گندم اٹھا کر جانے دیا۔ بسم اللہ الرحمن